الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ محترم سامعین کرام، اب ہم ان آیت کریمہ کا مفہوم معلوم کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ صریح اختلاف میں ہے مطلب کھلے اختلاف میں، روشن اختلاف میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب ہم ان آیت کریمہ کی مختصر تفسیر معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی مذکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح اے صحابہ رضی اللہ عنہم تم ایمان لائے ہو، تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو قینقاع اور بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ جس طرح ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا، اسی طرح سے مکمل ہوا وہ وعدہ، اور یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو یہاں پر فَسَيَخْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ جو آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ پر تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، اور اس آیت کے جملے فَسَيَخْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر آپ کے خون کے چھینٹے گرے، بلکہ خون کی دھار گری۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مصحف آج بھی ترکی میں میوزیم میں موجود ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ
ہے، یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اس آیت کریمہ میں اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید دی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ ایمان لائے ساتھ اس چیز کے کہ ایمان لائے تم ساتھ اس کے، تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ اعراض کرے تو وہی ہیں مخالفت میں۔ فَسَيَخْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سو ضرور کفایت کرے گا آپ کو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ یعنی اے اہل ایمان، اگر اہل کتاب اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح سے تم تمام انبیاء مرسلین علیہم السلام اور تمام کتابوں پر ایمان لائے ہو، جن میں سے سب سے پہلے اور سب سے اولا ہستی جس پر ایمان لایا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، انہیں فضیلت ہے، تفضیل ہے لیکن تفریق نہیں ہے، انہیں انبیاء کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ نے تفضیل رکھی ہے، ایک کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ نیز اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب قرآن ہے، اور انہوں نے اللہ وحدہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی۔ فقد اہتدوا، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی مل گئی جو نعمتوں والی جنت تک پہنچانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے اس ایمان کے بغیر ہدایت تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس ہدایت کا راستہ وہ نہیں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں، کونوا ھودن او نصارا تہتدوا، یعنی یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو تم راہ راست پالو گے۔ پس وہ اس زعم میں مبتلا ہے کہ ہدایت تو صرف وہی ہے جس پر وہ عمل پیرا ہے، یعنی یہودیت اختیار کرو یا کہ عیسائیت تو تم راہ راست پر آؤ گے۔ اس بات کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سخت تردید فرمائی۔ الہدا، ہدایت، نام حق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کا، اور وہ اس کی ضد علم سے محرومی اور علم کے بعد عملی گمراہی ہے، اور یہی وہ شقاق یعنی دشمنی اور مخالفت ہے جس پر وہ لوگ قائم تھے، کیونکہ وہ پیٹ پھیر کر روگردانی کر رہے تھے۔ پس مبتلا شقاق وہ شخص ہے جو ایک طرف ہوتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول دوسری طرف۔ اس شقاق یعنی مخالفت سے دشمنی اور انتہا درجے کی عداوت لازم آتی ہے، جس کے لوازمات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ عداوت میں مبتلا لوگ رسول کو اذیت دینے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے ہیں۔ بنا بری اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے اختلاف زبان اور ان کی متنوع حاجات و ضروریات کے باوجود سب کی آوازیں سنتا ہے۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو وہ سب جانتا ہے، غائب اور شاہد، ظاہر اور باطن سب اس کے دائرے علم میں ہیں۔ پس جب بات اس طرح ہے تو ان کے شر کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، آپ کو ان پر غلبہ اور تسلط عطا فرمایا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں کو قتل کیا گیا، بعض کو قیدی اور غلام بنا لیا گیا، اور بعض کو جلا وطن کر کے انہیں پوری طرح سے نکال دیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزے کی طرف اشارہ ہے،
اور وہ ہے کہ کسی چیز کے واقع ہونے سے قبل اس کے وقوع کے بارے میں خبر دینا، پھر اس کا عین دی ہوئی خبر کے مطابق واقع ہونا۔ یعنی یہاں پر قرآن پاک کے معجزات میں سے ہے یہ بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا تھا اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں پر غلبہ اور تسلط حاصل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اختیار کرو رنگ اللہ کا، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں، اور ہم اسی کی عبادت گزار ہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لو۔ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کا دین ہے، اس کے تمام ظاہری باطنی اعمال اور تمام اوقات میں اس کے تمام عقائد پر عمل کرو، یہاں تک کہ یہ دین تمہارا رنگ اور تمہاری صفات میں سے ایک صفت بن جائے۔ پس جب یہ دین تمہاری صفت بن جائے گا تو یہ تمہارے لیے اس بات کو ضروری کر دے گا کہ تم خوشی، اختیار اور محبت سے اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اور دین تمہاری فطرت اور طبیعت بن جائے گا۔ جیسے کپڑے کو مکمل طور پر رنگ دیا جائے تو یہ رنگ اس کپڑے کی صفت بن جاتا ہے، تب تمہیں دنیاوی اور اخروی سعادت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ دین مکارم اخلاق، محاسن اعمال اور بلند مرتبہ امور کو اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ بنا بری اللہ تبارک تعالیٰ نے برسبیل تعجب پاک اور طاہر عقلوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی کوئی اور رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا نہیں۔ جب تم کوئی ایسی مثال دیکھنا چاہو جو تمہارے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کے رنگ اور کسی اور رنگ کے مابین فرق کو واضح کرے تو تم کسی چیز کا اس کی ضد کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھو۔ آپ اس بندے مومن کو کیسا دیکھتے ہیں جو اپنے رب پر صحیح ایمان رکھتا ہے، اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ اس کا قلب یعنی اس کا دل اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اور جوارح یعنی اس کے اعضاء اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ پس بندے مومن ہر اچھے وصف، خوبصورت فعل، کامل اخلاق اور بلند صفات کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے اور گندی صفات، رذیل عادات اور دیگر تمام عیوب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پس قول و فعل میں سچائی، صبر، بردباری، پاک بازی، شجاعت، قولی و فعلی احسان، محبت الہی، خشیت الہی، اللہ کا خوف اور اس سے امید رکھنا اس کا وصف بن جاتا ہے۔ پس اس بندے مومن کا حال اپنے معبود کے لیے اخلاص اور اس کے بندوں کے لیے حسن سلوک ہو جاتا ہے۔ اس کا مقابلہ اس بندے کے ساتھ کیجئے جس نے اپنے رب کا انکار کیا، اس سے منہ موڑ کر مخلوق کی طرف متوجہ ہوا اور کفر، شرک، جھوٹ، خیانت، مکر و فریب، دھوکہ، بد کرداری اور اپنے اقوال و افعال کے ذریعے سے مخلوق کے ساتھ برے سلوک جیسی صفات قبیحہ سے اپنے آپ کو متصف کیا۔ اس بندے میں اپنے معبود کے لیے اخلاص ہے، نہ اس کے بندوں کے لیے حسن سلوک کا اہتمام۔ تو آپ جب دونوں ایک مومن اور ایک کافر بندے میں جب تقابل کرو گے تو آپ پر واضح ہوگا کہ اللہ کے مومن بندے کس شان کے مالک ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کے سامنے وہ عظیم فرق ظاہر ہو جاتا ہے جو ان دو بندوں کے درمیان ہیں، اور آپ پر یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی دوسرا رنگ اللہ تبارک تعالیٰ کے رنگ سے اچھا نہیں۔ نیز ضمنی طور پر اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور رنگ اختیار کیا، اس سے بدتر کوئی اور رنگ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ میں اس رنگ کی توضیح ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا رنگ در حقیقت دو بنیادوں کو قائم کرتا ہے، یعنی اخلاص اور مطابعت یعنی پیروی کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا، مطابعت۔
کیونکہ عبادت ان تمام اعمال اور ظاہری و باطنی اقوال کا جامع نام ہے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتا ہے اور وہ ان پر راضی ہیں۔ یہ اعمال و اقوال اس وقت تک درست قرار نہیں پاتے جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کی زبان سے مشروع قرار نہ دیا ہو۔ اخلاص یہ ہے کہ بندہ مومن ان اعمال میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصد بنائیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔